أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی عادت بنانا ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث فضیلت ہے، باعث رحمت ہے۔ درود پاک ہمیں ہر قدم پر کامیابیوں سے بھی نوازتا ہے، ہمارے زنگ آلود دلوں کو صاف بھی کرتا ہے اور سخت دلوں کو نرم بھی کرتا ہے۔ درود پاک کی نسبت سے انسان کو سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کامل یقین کے ساتھ درود پاک کو ہی اپنا ہر وقت کا وظیفہ بنا لیتا ہے اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب اقدس پر درود بھیجتا ہے، اسی کے مطابق اس کی مشکلات بھی رب العزت دور فرماتا ہے۔ درود بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے، بارگاہ رسالت مآب میں پہنچایا جاتا ہے، یعنی ہر فعل ہمارا، ہر قول اللہ کی بارگاہ میں تو کرامن کاتبین پہنچاتے ہی ہیں، مگر وہ جو مخصوص فرشتے اس ڈیوٹی پہ فائز ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں امتیوں کا درود پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتے ہیں، مگر لجپال آقا اللہ کے پیغمبر، نبیوں کے سرور، رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن کوئی شخص میری محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن ویسے تو کثرت سے سارے دن میں درود پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ کوئی شخص اسی کیفیت میں، اسی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب آقا کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ درود پاک بھی جو بزرگان دین نے لکھا ہے، جو عصر کے وقت پڑھنا ہے، وہ طویل درود پاک نہیں، چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں الفاظ کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی اور اس کے برابر وزن نہیں بنتا۔ اللہ کے ہاں وزن ہمارے اخلاص کے ساتھ بنتا ہے، اللہ کے ہاں وزن ہماری محبت کے ساتھ بنتا ہے۔ آپ پورا قرآن بھی ایک رات میں پڑھ لیں، لیکن اس کے پیچھے سوچ دکھاوے کی، لوگوں کو بتانے کی ہے کہ میں ایک رات میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، تو اس کا تو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کے کلام کی عظمت کے لیے اور اس لیے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر نازل ہوا ہے، اس کی شان کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے آپ ایک پارہ تو کیا ایک سورت بھی اس کی محبت میں ڈوب کر پڑھ لے تو اس پورے قرآن کی نسبت اس کا ثواب اللہ آپ کو زیادہ عطا کر دے۔ تو اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان اس کو محسوس کرتے ہوئے اور اپنے اندر محبت پیدا کرتے ہوئے
جب کوئی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو یہ وعدہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس پڑھنے والے کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔